بازوؤں اور ٹانگوں سے محروم نک ویوجسک کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھیے۔ آپ میں سے کچھ نے خودکشی کرنے کا سوچا ہوگا۔ آپ میں سے کچھ مایوسی کی تاریک وادی میں جی رہے ہوں گے۔ میں بھی کبھی وہیں رہتا تھا۔ میں 8 برس کا تھا اور مایوسی کا شکار تھا۔ 9 برس کا ہوا تو اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ 10 برس کی عمر میں مجھے لگا کہ میں زندگی کے کنارے پر آ لگا ہوں، اور میں نے سوچا کہ میری زندگی میں اب کوئی امید نہیں رہی۔ 10 برس کی عمر میں نے خود کو 6 انچ یعنی 15 سینٹی میٹر گہرے پانی میں ڈبو کر مار ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آرام چاہتا ہوں، مگر اصل میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں تھک چکا تھا۔ پہلی 2 مرتبہ میں نے اپنا پہلو بدل لیا، تاہم تیسری مرتبہ میرا ارادہ پختہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے زندگی سے نجات پانی ہے، کیونکہ لوگوں کے منفی رویے کے علاوہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے بوجھ بن رہا ہوں، اور یہ بھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسی شے نہیں جو مجھے جیتے رہنے کی خواہش دلائے۔ مگر پھر اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں نے واقعی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا تو میں اپنے والدین کے بوجھ میں اضافہ کر دوں گا۔ اس تکلیف دہ تصور نے کہ میری خودکشی کے بعد میرے ماں، باپ اور بھائی میری قبر پر رو رہے ہوں گے، مجھے خودکشی سے باز رکھا۔ حوصلہ افزائی کی طاقت سے آپ ایک انسان کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ آپ بازو اور ٹانگیں رکھتے ہیں، مگر کیا آپ ان 3 سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں؟ پہلا یہ کہ آپ کون ہیں اور آپ کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کی کیا منزل ہوگی؟ اگر آپ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہ رکھتے ہوں تو پھر آپ مجھ سے زیادہ معذور ہیں۔ اگر میں آپ کو $1 ارب دے دوں تو کیا آپ خوشی محسوس کریں گے؟ ہاں، اگر آپ مجھے $1 ارب دیں گے تو میں بہت خوش ہوں گا۔ مگر اگر آج رات میری ماں فوت ہو جائے تو کیا میں خوش رہوں گا؟ نہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے تو یہ زندگی جیے جانے کے قابل ہے۔ نک، مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے والدین مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں، میرے اساتذہ مجھے کیا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، میرے دوست سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مگر میں خود سے نہیں جانتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ خدا کے بندے، تم کتنے حصوں میں بٹ گئے ہو، تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تمہیں زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم کس پر یقین رکھتے ہو؟ اپنے دل کی سنو۔ خود سے پوچھو کہ کیا یہ وہی ہے جو تم بننا چاہتے ہو؟ کیا یہ وہی ہے جو تم زندگی میں کرنا چاہتے ہو؟ اس سچائی کو جانو کہ تم کون ہو اور یہاں دنیا میں کیوں ہو۔ ولیم بارکلے نے کہا تھا کہ کسی بھی شخص کی زندگی کے 2 عظیم دن یہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا اور جب اسے یہ علم ہوا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں 1 ارب انسان آج بھوکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سال 10 لاکھ افراد خودکشی کر لیں گے، یعنی ہر 40 سیکنڈ میں 1 شخص۔ مجھے معلوم ہے کہ آج 120 ملین افراد غلامی میں جی رہے ہیں، اور میں ان میں سے کچھ سے ملا بھی ہوں۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے چھیڑ خانی کرتے ہیں، جیسا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بہت لمبے ہو، تم ایسے لگ رہے ہو، تمہارے بال ایسے ہیں وغیرہ، مگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں یا جب آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں، اور چونکہ اس کی دوسروں کے لیے اہمیت ہوتی ہے تو پھر اس بنا پر آپ بھی اسے اہمیت دینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں کر اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے تو پھر بھلا کون کرے گا؟ اگر وہ آپ کو قبول نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں بہت سے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ان کا جسم مختلف ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ کہ آپ خود پر یقین رکھیں گے یا آپ اپنے بارے میں دوسروں کی رائے پر یقین رکھیں گے؟ کیا آپ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ جب لوگ کہیں گے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں، یا یہ کہ آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا، یا کسی کو آپ کی پرواہ نہیں، دنیا ایسی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا بننا چاہیے، اگر میں لمبا ہوتا،
اگر میں سمارٹ ہوتا، اگر میں مشہور ہوتا وغیرہ، آپ جو بھی چاہیں وہ کافی نہ ہوگا، اور ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے یا ہم اچھے نہیں ہیں، اور یہ کہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے میرا حوصلہ پست کیا، مجھے کہا کہ نک تم بہت عجیب لگتے ہو، تمہارا کوئی دوست نہیں بن سکتا، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، اور مجھے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے بال سنواروں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میں اپنے حالات نہیں بدل سکتا تھا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ ایک روز میں سو کر اٹھتا اور کہتا کہ مجھے بازو اور ٹانگیں دو، مجھے بازوؤں اور ٹانگوں کی ضرورت ہے، اور ایسا ہو جاتا۔ یہ بہت مشکل تھا کیونکہ لوگ میرا حوصلہ توڑ رہے تھے، اور پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اچھا نہیں ہوں۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر سوچنا شروع کر دیا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، اور یہ کہ میں ایسا آدمی نہیں بن سکتا جسے لوگ پسند کریں یا قبول کریں، اور یہ سب اتنا دشوار تھا کہ میں سوچتا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح فٹ بال کے میدان میں نہیں جا سکتا، میں بائک نہیں چلا سکتا، میں اسکیٹنگ نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ میں سوچتا کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں صرف اس لیے جی رہا ہوں کہ ایک روز میں نے مر جانا ہے؟ کیا میری زندگی بے مقصد ہے؟ میرے ذہن میں ایسے سوالات تھے جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے پوچھتا کہ ایسا کیوں ہوا، میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھتا کہ ایسا کیوں ہوا، ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے، جسے آپ بدل نہیں سکتے، اور آپ کو جس کے ساتھ جینا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں اس میں سے انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم نے ہار مان لینی ہے یا زندگی کو جیتے رہنا ہے۔ ہر انسان کی ایک قدر و قیمت ہے، اور میری قدر و قیمت کا تعین اس بات سے نہیں ہوگا کہ میں کیسا دکھائی دیتا ہوں، یا یہ کہ میں کون سی جاب کرتا ہوں، یا یہ کہ میں کہاں سے ہوں، یا میں کہاں پیدا ہوا، اور میرے پاس کتنی دولت ہے، اور ایسی دیگر باتیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے اس بات کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ ان کی خاطر خود کو بدلتے ہیں۔ مثلا جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو وہاں ہائی اسکول میں ہر کوئی گالیاں دیا کرتا تھا۔ میں نے بھی سب کے دیکھا دیکھی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ جب سب لوگ ہی ایسا کر رہے تھے تو میں کیوں سب سے الگ تھلگ رہ جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ان میں قبول کیا جائے، لہٰذا میں نے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ ایسا ہی تھا کہ آپ کسی پارٹی میں جائیں اور وہاں سب لوگ مشروب پی رہے ہوں تو آپ بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ یوں آپ دھیرے دھیرے اپنی انفرادیت کھونے لگتے ہیں اور ان عارضی چیزوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ آپ ان چیزوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی عمر زیادہ نہیں۔ جیسا کہ آپ پارٹی منانے کے بعد جب صبح سو کر اٹھیں گے تو آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا اور زندگی کے مسائل ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوں گے۔ نک تم اس قابل نہیں، نک تم حوصلہ ہار دو، نک تمہیں ملازمت نہیں مل سکتی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم اپنی بیوی کا ہاتھ تک نہیں تھام سکتے، تم کس طرح کے باپ بنو گے اگر تم اپنے بچوں کو اس وقت اٹھا بھی نہ سکو جب وہ رو رہے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آپ گر جاتے ہیں اور آپ میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھیں، میں یہاں گر چکا ہوں، میرا چہرہ نیچے کی جانب ہے اور میرے بازو اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ میرے لیے اٹھ کھڑا ہونا ناممکن ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہونے کی 100 بار کوشش کروں گا، اور اگر میں 100 بار ہی ناکام رہوں اور ہمت ہار دوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر کبھی اٹھ سکوں گا؟ نہیں۔ مگر اگر میں ناکام ہو جاؤں اور ایک بار پھر کوشش کروں اور پھر میں اپنی کوشش بار بار جاری رکھوں تو میرے اٹھ کھڑے ہونے کا امکان باقی رہے گا۔ جب تک آپ ہمت نہیں ہار دیتے تب تک آپ ناکام نہیں کہلا سکتے۔ آپ کی اس دنیا میں موجودگی آپ کو اس بات پر اکسانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک کوشش مزید کرنی چاہیے۔ ہمیں اس میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں غصہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا اس کے بارے میں شکر گزار ہوں جو ہم رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ چوائس ہے۔ آپ ہر روز اسکول جاتے ہیں، آپ کسی کو ستا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بیہودہ باتیں کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے پاس جا کر اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی بھی امید باقی ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کو کہہ سکوں کہ میں نے آپ کے دکھ درد سمجھ لیے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ بدسلوکی سہنا کیسا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ موٹاپا محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے،
یا کھانے کا ڈس آرڈر کیسا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ گھر ٹوٹ جانے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ سب ہونا زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ اسے اچھے انداز سے ختم کریں گے۔ 10 برس کی عمر میں نے خود کو نہانے والے ٹب میں ڈبو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر پھر صرف اس بنا پر میں نے خود کو مار ڈالنے سے باز رکھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پیارے اس صدمے سے گزریں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شکستہ وجود کو ایک موقع اور دوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ابھی بھی یہاں موجود ہوں۔ آج بھی میرے بازو اور ٹانگیں نہیں ہیں، مگر ہر شے بدل چکی ہے۔ 5-6 برس پہلے جب میں 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں تھا، تب تک میں اپنے جیسے کسی شخص سے کبھی نہیں ملا تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا، اس وقت میں خواہش کیا کرتا تھا کہ میں اپنے جیسے کسی شخص سے ملوں۔ 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں نے 19 ماہ کے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا جس کے میری طرح بازو اور ٹانگیں نہیں تھے، اور میں جانتا تھا کہ اسے بھی میری طرح ستایا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ اسے بھی میری طرح ڈپریشن سے گزرنا پڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی اکیلا پن محسوس کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کبھی اس کی کسی لڑکی سے دوستی ہوئی تو وہ پریشانی محسوس کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میں نے اس کے والد سے کہا کہ وہ اسے اسٹیج پر 2000 افراد کے سامنے لائے۔ اس موقع پر ہر کوئی رو رہا تھا۔ جب آپ کسی معجزے کو نہیں پاتے تو پھر آپ کو خود ہی کسی اور کے لیے معجزہ بننا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کی 3 بڑی مایوسیوں کے بارے میں سوچیں، پھر سوچیں کہ وہی مایوسیاں بڑی نہیں بلکہ آپ ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میں بڑے خواب دیکھ سکتا ہوں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے راستہ ڈھونڈیں اور پھر آپ دیواروں میں دروازے بنا سکیں گے۔